بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام صدر اعجاز افضل صاحب، سربراہ ملی یکجہتی کونسل آزاد جموں کشمیر، میزبان تقریب جناب خان عبدالقیوم خان صاحب، انتہائی قابل احترام دینی، مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے اکابرین، اور میرے محترم جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب، سابق وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر، آج کا موضوع اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ دنیا میں جو تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جیو پالیٹکس میں، اس میں یہ خطہ جسے آزاد جموں کشمیر کہتے ہیں، جس کی اپنی کوئی ایک شناخت کے علاوہ اور کوئی شناخت نہیں ہے ابھی ڈٹرمن ہوئی، اس کے اکابرین کی جانب سے اس اہم موضوع پہ کانفرنس کا انعقاد بذات خود ایک بہت بڑی ذمہ داری کی ادائیگی کی طرف سفر ہے۔ بہت ساری باتیں یہاں پہ زبان نے، انتہائی قابل احترام علماء نے اور قائدین نے کی ہیں۔ میں راج صاحب جانتے ہیں میں سیاسیات کا طالب علم ہوں، اور سیاسیات جو ہے وہ جس طرح انتہائی پیچیدہ انسانی سرگرمی ہوتی ہے، اسی طرح جو جہاد ہے وہ بھی حکمت و تدبر کے حوالے سے سب سے اہم اہمیت رکھتا ہے، اور کب جو ہے وہ کیا صورتحال اختیار کرنی ہے، اس حوالے سے علماء اکرام کے سامنے بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ لیکن بڑے عرصے سے جبکہ اقوام متحدہ کا وجود ہے اور مسائل زیادہ تر مسلمانوں کو درپیش ہیں، مسلم امہ کو درپیش ہیں، اس پہ اقوام متحدہ کا جو کردار ہے اس کو آزمانے کے باوجود، اس کو دیکھنے کے باوجود اور اپنی تباہی کا مسلم امہ نے مشاہدہ کرنے کے باوجود اگر حرکت نہیں کی تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آیا ہماری کم علمی ہے، کم آئیگی ہے، یا ہمارے اندر وہ جذبہ جو ہے وہ مفقود ہو چکا ہے جو ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی شکل میں جو ہے وہ تفویض کیا تھا، اور ہمیں اس کی جانب جو ہے وہ راغب کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنے کے لیے بات کی تھی مشکل ترین حالات میں۔ میں ذرا سا منتشر الخیال ہوں آج کی گفتگو سننے کے بعد جناب اعجاز افضل صاحب۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اقوام متحدہ کام نہیں کر پایا اور مسلم امہ جو ہے وہ پھر بھی اسی کی طرف نگاہ دوڑائے بیٹھی۔ کیوں؟ دو تین معاملات میں آپ نے دیکھا، کشمیر کا معاملہ ہو، فلسطین کا معاملہ ہو، ایسٹ تیمور کا معاملہ ہو، لیبیا کا معاملہ ہو، شام کا معاملہ ہو، عراق کا معاملہ ہو، افغانستان کا معاملہ ہو، ایران کا معاملہ ہو، سعودی عربیہ کا معاملہ ہو، خطے میں کسی جگہ بھی مسلمانوں سے منسلک کوئی قضیہ ہو، کوئی ایک ایریا مجھے بتا دیں جہاں پہ اقوام متحدہ کا کردار جو ہے وہ کمپیریٹیولی ایسا ہو جس کو کسی جگہ تحسین کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا۔ تو ایک زمانے میں جب بات ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو اپنا ایک الگ فورم بنانا چاہیے، اگرچہ اس وقت لیڈرشپ مسلمانوں کی بہت سٹرانگ تھی، شاہ فیصل جیسے طاقتور لوگ اور لیبیا کے قذافی صاحب جیسے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بات پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکی، اور وہ
اپنے مسائل میں انہیں اتنا الجھا دیا گیا کہ اس کے بعد امت جو ہے وہ کسی جگہ کھڑی نہیں ہو سکی۔ آپ جتنا مرضی خراج تحسین پیش کریں کہ OIC ہے، مبصر کا درجہ مل گیا، فلاں بات ہوگی، فلاں وہ بات ہوگی، لیکن وہ بات بنی نہیں۔ اب جب ہم اس کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں ان حالات میں، تو یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا اسے جینوسائیڈ قرار دیا جائے یا نہ قرار دیا جائے۔ انہوں نے جو قرار دینا تھا وہ مسلم امہ کو قرار دے رکھا ہے، بغیر کسی لگی لپٹی کے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو امہ ہے اس کو سیاسی معاملات میں، سماجی معاملات میں، دفاعی معاملات میں، داخلی معاملات میں، خارجی معاملات میں، معاشی معاملات میں اتنی طاقت حاصل ہو جائے کہ کل یہ غلبہ پا جائے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کی طرف ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہمارے جو علماء کرام ہیں اور ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں ان کو وسعت نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں کریں گے اور جذباتیت میں الجھے رہیں گے اور ماضی میں جو ہے وہ اپنے آپ کو الجھائے رکھیں گے اور وے فارورڈ تلاش نہیں کریں گے تو بڑی مشکلات ہیں۔ صرف جو ہے وہ یہ بات کرنے سے، ریلیاں کرنے سے، باقی اور باتیں کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ مجھے اگرچہ یہاں پہ اپنی پارٹی کی نمائندگی کرنی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کی، لیکن میں ایک کشمیری پہلے ہوں۔ میری شناخت جو ہے وہ کشمیری کی حیثیت سے ہے، اور میں جو محسوس کرتا ہوں وہ میں رائے صاحب سے تو ذکر کرتا رہتا ہوں، باقی اور دباؤ سے بھی ذکر کرتا رہتا ہوں۔ لیکن ابھی ڈار صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا، حماقتیں، پتہ نہیں بیٹھے ہیں کہ چلے گئے، حماقتیں۔ حماقتیں کس سے جو ہے وہ سرزد ہوئیں وہ الگ بات ہے، لیکن کشمیریوں سے متعلقہ جو بات آپ جب کرتے ہیں تو ہم سے کیا کیا ہوئی، اور اب مزید حماقتیں ہم کیا کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کی طرف بھی توجہ جو ہے وہ آپ کی چاہیے۔ یہ شفیق رحمان کی کتاب کا میں حوالہ نہیں دے رہا، میں کوئی اور بات کر رہا ہوں کہ مزید حماقتیں کیوں ہو رہی ہیں، جس کی طرف جو ہے وہ رائے فاروق حیدر صاحب نے بھی ذکر کیا، یوسف نسیم صاحب نے بھی ذکر کیا، باقی معاملات بھی جو ہے باقی جو اکابرین ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے۔ میں جب آپ مجھ کہتے ہیں کہ بیس کیمپ، تو بیس کیمپ مجھے تو کسی جگہ بھی 47 سے آگے آنورڈ دکھائی نہیں دیا۔ میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں، مجھے نہیں دکھائی دیا۔ اس کے علاوہ تحریک آزادی کشمیر میں کشمیر حکومت کا کیا کردار ہے، مجھے کسی جگہ دکھائی نہیں دیا۔ میں حکومتوں میں شامل رہا ہوں، سیاسی جماعتوں میں شامل رہا ہوں، لیکن کردار کے حوالے سے جو ہے وہ جو ایک دستاویز ہمارے پاس ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ کراچی معاہدہ ہے، وہی اس کو اگر دیکھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کردار ہے۔ میں اس کے زیادہ ایف اینڈ بٹس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ہے کیا، اور ہم اپنی نسل کو کیا منتقل کرنے جا رہے ہیں، اور جن حوالوں سے ہم یہاں پہ گفتگو کرتے ہیں وہ حوالے اب آیا ریلیونٹ رہ گئے ہیں یا نہیں ریلیونٹ رہ گئے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں جو مینڈیٹری ہوتے ہیں ان پہ عمل ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ امریکہ اپنی مرضی سے کرتا رہے، کبھی رشیا سے اس کو ویٹو کروایا جاتا رہے انڈیا کی جانب سے۔ میں فلسطین کے حوالے سے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ فلسطین میں آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ عرصے سے ان کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا۔ وہ بالکل حماس نے ایسے وقت میں جب کوئی اور راستہ نہیں تھا تو راستہ اپنے لیے چنا، کچھ لوگ اسے کوئی اور راستہ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یا سیاسی خودکشی کی طرف اس کو کہتے ہیں یا کچھ اور بات کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی اگر مسلسل جیل میں ہے اور مسلسل جیل میں ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے جدوجہد کرے، اور وہ جدوجہد کر کے اور انہوں نے جو راستہ اپنایا ہے، اس راستے میں آیا ان کا تکیہ ہماری طرح صرف پاکستان کے اوپر ہے، اسلامی امہ کے اوپر ہے، یا باقی جو عوامل بھی ان کے ساتھ دے رہے ہیں؟ ہم نے جن پہ تکیہ کیا تھا یا فلسطینیوں نے جن کے اوپر تکیہ کیا تھا وہ تکیے پاش پاش ہو گئے، کمزور ہو گئے، اخلاقی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے ان کی کوئی حیثیت دنیا میں نہیں ہے۔
اور جب تک ہم دنیا نے تو ان کو کہہ دیا، لوگ، مجھے اچھی طرح یاد ہے، رائے صاحب میری بات کی تائید کریں گے، یورپین کمیشن میں رائے صاحب کی قیادت میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، ان کے ساتھ میں تھا، آف دی ریکارڈ ہماری میٹنگ ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری طرف کیوں دیکھتے ہیں، آپ چائنا سے بات کریں۔ ہم نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ $69 بلین کی انویسٹمنٹ ہے چائنا کی انڈیا کے اندر، اور آپ کے یہاں جو ہے وہ $48 بلین کی ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کیسے یہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ تو وہ تو ایک فریق ہے، ریاست جموں کشمیر کے اندر ایک تیسرا بڑا فریق ہے، اور تینوں نیوکلیر کنٹریز ہیں، انڈیا بھی، پاکستان بھی اور چائنا بھی۔ وہ آپ ہم سے کیا توقع رکھتے؟ سوال ان کا بہت سخت تھا، ہمارے پاس جوابات شاید اس طریقے سے نہیں تھے، ماں سوائے اس بات کے کہ ہم کہتے کہ ہم اپنا کیس پیش کرنا چاہتے ہیں اور ہماری شناخت کشمیری ہونے کی ہے۔ فلسطین کے حالات کیسے ہیں، کشمیر کے حالات کیسے ہیں؟ فلسطین میں بھی تکیہ مسلم امہ پہ کیا گیا، اور کشمیر میں بھی تکیہ پاکستان اور پاکستان کے ساتھ منسلک مسلم امہ پہ کیا گیا۔ آیا یہ دونوں تکیے جو آپ نے جن کے اوپر تکیہ کیا تھا، یہ آج کل کے موجودہ حالات میں کوئی وے فارورڈ مسلم امہ کو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، یا لیڈرشپ ان کے پاس ہے؟ مجھے ادب سے یہ گزارش کرنا ہے کہ کشمیر کی بات ہو تو پھر بہت بات کی جاتی ہے، فلسطین کی بات ہو بہت بات کی جاتی ہے۔ دنیا میں ایک بڑی جو بات تبدیلی جو آئی ہے، جس سے استفادہ کیا جانا چاہیے، اور کشمیری لیڈرشپ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور ایک مقرر نے یہاں پہ اس طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ جو ڈار صاحب نے بات کی کہ بغیر تعصب کے لوگ جو ہے فلسطینیوں کی حمایت میں باہر نکلیں پوری دنیا میں، ان کی حکومتیں خلاف ہیں۔ رشی سنک جو ہے وہ مسلح جہاز لے کے جاتا ہے اور بیٹھتا ہے وہاں پہ جا کے، لیکن لندن جو ہے وہ بھرا پڑا ہے۔ یہاں پہ رخسار صاحب بات کر رہے تھے کہ وہاں کا ڈائسپورا جو ہے وہ کام کر رہا ہے، وہ سارے کا سارا وہ لوگ ہیں جو انسانیت کے اوپر بلیو کرتے ہیں، لیکن ان کی حکومتیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ دینے سے انکاری، اپنے مفادات کی بنیاد کے اوپر، معاشی مفادات کی۔ اب دنیا میں معاشی مفادات کی جنگ چل رہی ہے، اور اس میں وہ لوگ جو نظریاتی تھے، جن کی جدوجہد فکری تھی، جن کی جدوجہد دین کے اوپر مبنی تھی، جو سبز پرچم کے تلے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے تھے، ان کے لیے بات کرنا اب اتنا آسان نہیں رہ گیا۔ اب آپ کو انسانیت کے نام کے اوپر بات کرنی پڑے گی، جو ڈار صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور انسانیت کیا ہے؟ انسانیت جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا داعی جو ہے وہ دین اسلام ہے، سب سے بڑا داعی۔ اور ہمارے ہاں صرف یہ بات ہے کہ اب ہم آپس میں الجھے ہوئے ہیں، اور ہمیں الجھایا گیا ہے، اور جان بوجھ کے الجھایا گیا ہے۔ اور ہماری لیڈرشپ چونکہ کوتاہ اندیش تھی، ان کی کوتاہ قد تھی، اور ہم الجھے رہے، اور الجھ کے ہم آپس میں لڑتے رہے، لڑتے لڑتے اب جو ہے وہ کسی کی چونچ گم ہو گئی ہے، کسی کی دم گم ہو گئی ہے، حالات یہ آ گئے ہیں۔ ان حالات میں رائے صاحب نے جو بات کی ہے کہ وہ میٹنگ کرنا چاہیے، کانفرنس کروانا چاہتے ہیں دسمبر میں آپ رائے صاحب، میری آپ سے گزارش ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ ایک وے فارورڈ لے کے آئیں۔ جب آپ رائے شماری کی بات کریں گے، جب آپ حق خود ارادیت کی بات کریں گے، جب اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کریں گے، تو بات آپ کی اصولی طور پہ تو ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی جو ہے اس کو عملی جامہ پہنانا اتنا آسان کام نہیں رہ گیا، اس لیے کہ وہ تکیے تو اب ہوا دینے لگے۔ اب تو پوزیشن جو ہے وہ اور طرح کی ہے، اب تو آپ کو اپنی شناخت کا مرحلہ جو ہے درپیش ہے کہ آپ اپنی شناخت، آئیڈینٹی برداشت اس کو قائم رکھ سکیں گے اس شناخت کو، یا آپ اس سے بھی جو ہے وہ محرومی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ابھی آزاد کشمیر میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور جو کچھ ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو کیا، اور پھر اس کے بعد ہم بکھر گئے، ایسے بکھرے کہ ہم نے کہا کہ صرف اسی میں پناہ ہے کہ ہم چپ رہے۔
جب آپ چپ ہو جائیں پھر جو ہے وہ اور صدائیں حاوی ہو جاتی ہیں، اور وہ صدائیں وہ ہیں جو بلاؤں کی طرح نازل ہو رہی ہیں، اجازت سے بلاؤں کی طرح نازل ہو رہی ہیں، ان کو روکا جانا چاہیے، اور اس کے لیے سری نگر یا مظفر آباد کی کرسی جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی، ہماری جو ذمہ داری ہے وہ میٹر کرتی ہے، اور وہ ذمہ داری ہمیں ادا کرنا ہے۔ ہماری جو پارٹی کی پالیسی ہے وہ بڑی واضح ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود کشمیری ہیں، کشمیریوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کشمیر کی حریت کی تاریخ کے ساتھ ان کی کسی نہ کسی حوالے سے وابستگی رہی ہے، اور مجھے یقین ہے آئندہ بھی وہ وابستگی جو ہے وہ قائم رہے گی۔ جب وہ 21 اکتوبر کو لاہور میں آئے تو فلسطین کا جھنڈا جب انہوں نے لہرایا تو پاکستان سارے میں ایک پیغام پہنچایا گیا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ فلسطین کے عوام کے ساتھ، ان کے مجاہدوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے جوانوں کے ساتھ، ان کے بزرگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ پیغام حکومتی سطح پہ نہیں گیا، سیاسی سطح پہ بھی اتنا منظم نہیں گیا جتنا جانا چاہیے تھا، اور آزاد کشمیر کی طرف تو کسی کی نظر ہی نہیں ہے۔ میں انہی جذبات کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی کانفرنس بہت ضروری تھی، جنہوں نے یہ منعقد کی، کشمیریوں کی جانب سے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہونا چاہیے تھا۔ ہم ایک ہی مرض کا شکار ہیں، اور اس مرض کا علاج اللہ کے فضل و کرم سے ضرور انشاءاللہ تعالی ملے گا، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں صرف افتخار عارف صاحب کا 2 اشعار جو ہے نا وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، چونکہ اشعار کسی نے پیش کیے تو مجھے بھی خیال آیا کہ میں بھی، کیونکہ یہ بھی ایک مرحلہ کمزور تر درجہ ہے کہ آپ اشعار کی زبانی بات کریں۔ پتہ نہیں سلطان سکندر صاحب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہاں، وہ نوابزادہ نصر اللہ تھے، وہ نوابزادہ نصر اللہ تھے، ہمارے تو ان کی خاک پاک کے برابر نہیں ہے، لیکن کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہو۔ کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا، دل نامطمئن ایسا بھی کیا مایوس رہنا، دل نامطمئن ایسا بھی کیا مایوس رہنا، جو خلق اٹھی تو سب کرتب تماشا ختم۔ بہت شکریہ۔